باہر چلے جائیں اور باہر جا کے تاریخ کی الٹی سمت. سینئر صحافی حامد میر کو پرستار نے کیا مشورہ دیا؟ سچ بولنے کی اجازت کیوں مانگی؟ سینئر صحافی حامد میر کی اپنے تازہ کالم میں پرستار سے دلچسپ گفتگو کا حال. پرستار نے سچ بولنے کی اجازت مانگ کر حامد میر سے کی دلچسپ گفتگو. حامد میر کی بے اختیار ہنسی پر مخاطب پرستار نے پوچھا، آپ ہنسے کیوں تھے؟ حامد میر کا جواب تھا کہ سچ بولنے سے پہلے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا. جو سچ اجازت لے کر بولا جائے اس پر مجھ جیسے گستاخ اکثر ہنس دیتے ہیں، لہٰذا گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. پرستار نے حامد میر سے کہا کہ وہ اپنی گستاخی کو لگام دے جو ایک سرکش گھوڑا بن چکی ہے. پرستار کا لب و لہجہ پولیس تھانے کے محرر کی فرض شناسی کا نمونہ بن چکا تھا، جو قانون کو نہیں بلکہ حکم دینے والے کی مرضی کو سامنے رکھتا ہے. آپ تاریخ کے بڑے حوالے دیتے ہیں لیکن ہمیشہ تاریخ کی الٹی سمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ شناسی نہیں بلکہ خود فریبی کہلاتی ہے. حامد میر نے سوال کیا کہ انہوں نے کہاں دعویٰ کیا کہ وہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں. پرستار نے کہا کہ چند دن پہلے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں مہر بخاری نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوتے ہیں، جس پر ہال میں بہت تالیاں بجیں. حامد میر کے بقول پرستار کا الزام تھا کہ انہوں نے منظور پشتین کی حمایت شروع کر دی، پھر ماہرنگ بلوچ کو مظلوم قرار دے دیا اور آگے چل کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی جو آج بھی تاریخ کی درست سمت پر کھڑے ہیں. حامد میر نے لکھا کہ میرا جواب تھا کہ آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جس وقوعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ریکارڈڈ ہے اور یوٹیوب پر موجود ہے. اس میں صرف یہ کہا گیا کہ نوجوان بڑی سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو کر منظور پشتین اور ماہرنگ بلوچ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ریاست نے مین سٹریم میڈیا پر ان دونوں پر پابندی لگا رکھی ہے. پرستار نے مزید بحث کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ریاست کے دشمن ہیں. حامد میر نے پوچھا کہ کیا ان دونوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے؟ تو پرستار نے کہا کہ ہتھیار نہیں اٹھائے لیکن دونوں ریاست کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. آپ ان سے تو ہمدردی رکھتے ہیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ سے نفرت کرتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے دیانتدار جج ہے. حامد میر نے سوال کیا، جب 2019 میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر ہوا تھا تو آپ کا کیا موقف تھا اور میرا کیا موقف تھا؟ مخاطب پرستار نے کہا، آپ میرے موقف کو چھوڑیے لیکن آپ تو قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں کھڑے تھے، پھر آپ نے ان کی مخالفت کیوں شروع کر دی؟ حامد میر نے جواب دیا، جب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی تو وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، جب انہوں نے ناانصافی شروع کی تو ان کے خلاف ہو گئے. ان کی حمایت کر کے عمران خان کی حکومت کو ناراض کیا اور ان کی مخالفت کر کے شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو ناراض کیا. یہ سن کر مخاطب نے فاتحانہ انداز میں کہا کہ آپ نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ آپ ہمیشہ تاریخ کی الٹ سمت میں کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے حامد میر سے گزارش کی کہ اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں، اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور ان جیسے پرستاروں کو مایوس نہ کریں. اس کے بعد اس مخاطب پرستار نے بلوچستان کی تاریخ پر ایک لیکچر شروع کر دیا. حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا کہ انہوں نے خاموشی سے پورا لیکچر سنا اور بتایا کہ جو کچھ انہوں نے بتایا یہ سب کچھ دن قبل بلوچستان کی تاریخ کے ایک نئے استاد اسلام آباد کے کچھ صحافیوں کو سنا چکے ہیں. مخاطب نے پوچھا، کون سے استاد؟ تو حامد میر نے بتایا، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی. مخاطب نے کہا کہ آج پاکستان کو سرفراز بگٹی اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. حامد میر نے بتایا کہ 2008 میں سرفراز بگٹی لاپتہ ہو گئے تھے تو انہوں نے ہی ان کے لیے آواز بلند کی تھی. مخاطب نے کہا اس وقت وہ تاریخ کی الٹی سمت میں چلے گئے تھے اس لیے لاپتہ ہو گئے تھے. انہیں ہدایت کی روشنی ملی تو وہ تاریخ کی درست سمت میں چلے آئے. حامد میر نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ انہیں سرفراز بگٹی بنانا چاہتے ہیں؟ پرستار مخاطب نے نہ میں جواب دیا. حامد میر نے کالم کے آخر میں لکھا، اگر سچ بولنا تاریخ کی الٹی سمت میں کھڑا ہونا ہے تو انہیں اس الٹی سمت پر ہی رہنے دیں. کون تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے یہ فیصلہ کسی ریاستی ادارے یا سرکاری دانشور نے نہیں کرنا. ریاست کا منظور نظر بننا آج آسان ترین کام ہے. ریاستوں کے منظور نظر اہل فکر و دانش کی سمت کا فیصلہ ریاست نہیں بلکہ تاریخ کرتی ہے.